بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النور آیت نمبر 1 سے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا انزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ صورت نازل کیا ہے ہم نے اس کو، فرض کیا ہے ہم نے اس کو، نازل کیا ہے ہم نے، اس میں آیات ہیں کھلی کھلی تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ سورۃ النور، سورۃ الحساب اور سورۃ النساء یہ تینوں ایسی صورتیں ہیں جن میں عورتوں کے مسائل اور معاشرتی زندگی کی اہم تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا یعنی اس کے احکام کو فرض کر دیا گیا ہے، یہ صورت فرض ہے اور یہ فرض کے درجے پر ہے۔ اور یہ فرض کیوں کی گئی، یعنی قرآن مجید کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے، لیکن اس صورت میں یہ جو کہا ہے تو اس میں صورت میں بیان کرتا احکام کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، اور اس میں روشن آیات ہیں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم سبق حاصل کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہا طائفۃ من المؤمنین۔ زانیہ عورت اور زانی مرد، بس کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان اگر کنتم ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے اللہ پر، باللہ والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ بس چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کے وقت 2 گروہ اہل ایمان میں سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بدکار مرد اور عورت کی سزا مقرر کر دی گئی ہے، جو تم مجھ سے سیکھ لو۔ زانی مرد اور عورت کی سزا، کنوارے اور غیر شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت کے 100 کوڑے اور سنگساری کے ذریعے مارنا بھی ہے۔ ان کی حد جاری کرتے ہوئے ترس نہ کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گریز نہ کرو۔ فی دین اللہ سے مراد یہ حد ہے، یعنی اللہ کا دین، یعنی زنا کی جو حد مقرر کی گئی ہے اس کے مطابق جو یہ سزا جرم کرے سب کی سزا برابر ہے، تمہارے اندر مجرم کے لیے نرمی نہ ہو۔ اور سزا کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زنا کرنے والا مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرک عورت سے، اور زنا کرنے والی عورت نہ نکاح کرے اس سے مگر زانی یا مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر۔ اب زانی مرد بجز زانیہ یا مشرک عورت کے اور نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی طرح زنا کار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کر سکتی۔ اب اس برائی کی کیا وجہ ہے کہ وہ دراصل وہ نکاح کے مقاصد کو سامنے نہیں رکھتے، اور اس آیت میں مومنوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حرام کر دیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر، یعنی زنا کار سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا ہے مومنین پر۔ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لائیں 4 گواہ تو کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے، اور نہ تم قبول کرو ان کے لیے گواہی کو کبھی بھی۔ یعنی اس آیت میں مزید حکم دیے گئے ہیں۔ بعض صحابہ نے بدکار عورتوں سے نکاح کی اجازت طلب کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔
اب اس آیت میں بہتان تراشی کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ جو شخص کسی پاک دامن عورت پر یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے، اسی طرح عورت کسی پاک دامن مرد پر زنا کی تہمت لگائے تو وہ بطور ثبوت 4 گواہ پیش کرے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو تہمت کی اس کی سزا بتائی گئی ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدة، کہ تو انہیں کوڑے مارو 80 کوڑے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نہ تم قبول کرو ان کے لیے گواہی کو کبھی بھی، یعنی ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اب ان کی اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تاکہ کوئی اور اس طرح کسی دوسرے پر بہتان نہ لگا سکے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہیں ہے ان کے لیے گواہ مگر ان کے نفس، تو گواہی ہوگی ان میں سے ایک کی، 4 گواہیاں اللہ کے ساتھ، بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہیں۔ لعان کا قانون، یعنی کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا جس کا وہ خود گواہ ہے، اگر وہ 3 گواہیاں پیش نہ کر سکے تو اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکتی، لیکن اپنی بیوی کو بدکاری دیکھنے کے بعد برداشت کرنا ناممکن ہے۔ شریعت میں اس کا یہ حل پیش کیا گیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، یا یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ خاوند کے مقابلے میں بھی عورت بیوی یعنی 4 مرتبہ قسم کھا کے یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی خاوند اس کا، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو ایسی صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں میں جدائی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ اس لعان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، اور 5ویں مرتبہ بے شک لعنت ہو اس پر اللہ کی، اور اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے، اور دور کرتا ہے اس سے یعنی صورت عذاب کو اگر وہ 2 گواہی دے، 4 گواہیاں اللہ کے نام کے ساتھ، بے شک کہ اس کا شوہر البتہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کی گواہی بے شک غضب ہو اللہ کا اس پر یعنی صورت پر اگر ہے وہ مرد سچوں میں سے، یعنی اگر کسی پر تہمت لگائے تو فیصلہ شہادت کی شکل میں ہوگا، اور یہ لعان کی سخت قسم ہے جس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لعان کے بعد جدائی خود بخود ہو جائے گی اور مرد حق مہر نہ لے سکے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ حکم، اللہ نے تم پر اتنی آسانیاں اتاری ہیں، یہ قانون اللہ کی رحمت ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں بڑی مشکل سے نکالا۔ اللہ توبہ کی مہلت دیتا ہے اور معاملہ آخرت میں طے کرتا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم ولا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں جھوٹ
گناہ ہے تم میں سے، نہ تم سمجھو اس کو برا تمہارے لیے بلکہ وہ اچھے ہیں تمہارے لیے، واسطے ہر شخص کے ان میں سے وہ ہے جو اس نے کمایا ہے من الاسم گناہوں میں سے، اور وہ جس شخص نے حصہ لیا اپنی بڑی بات کا، ان میں سے ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ بالعفق یعنی اس سے مراد ہے وہ واقعہ عفق جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پاک کو داغدار کرنا چاہا، لیکن اللہ نے قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ لا تحسبوہ شرا لکم یعنی اس واقعے کو نہ سمجھو کہ یہ تمہارے حق میں برا ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ کیسے بہتر تھا؟ اس واقعے کے ذریعے منافقین کو جاننے کا موقع ملا، اور اس میں اہل ایمان کے لیے عبرت کے کئی پہلو ہیں، اور اس میں تو تمہیں کرب اور صدمے کے سبب ثواب عظیم ملے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے دوسرے آسمان سے برات نازل ہوئی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی ان میں سے ہر شخص پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، یعنی جس نے جتنا الزام لگایا اس کی اتنی ہی بڑی سزا ہے، عذاب عظیم سے یہی مراد ہے۔ اب واقعہ عفق کیا تھا؟ یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا۔ صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہوش بھی جو کہ خالی تھا، اہل قافلہ نے اٹھا کر یہ سمجھ رکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہار کی تلاش میں باہر نکلی تھیں۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، تو یہ سوچ کر وہیں بیٹھ گئیں کہ جب ان کو میری غیر حاضری کا علم ہوگا وہ تلاش کرتے ہوئے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد صفوان بن معطل آ گئے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کے رہ جانے والی چیزیں سنبھالیں، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے، چنانچہ انہوں نے آپ کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے قافلے کو جا ملے۔ اور منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو اس موقع کو غنیمت جانا، اور منافق عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں۔ یہ دونوں ان باتوں سے بے خبر تھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی ان کا شکار ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا 1 مہینہ تک سخت پریشان رہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل نہ ہوئی۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین کیوں نہیں جب سنا تھا تم نے اس کو، سمجھا مومن مرد نے اور مومن عورت نے اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا، اور کہا انہوں نے کہ یہ جھوٹ ہے کھلا۔ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا کیوں نہیں وہ لائے اس پر 4 گواہ، پھر جب نہیں وہ لائے بشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون گواہوں کو تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہی ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا تم پر، اس کی رحمت، اور دنیا اور آخرت میں البتہ چھو جاتا تم کو اس معاملے میں، پڑ گئے تھے تم اس میں عذاب بڑا۔
یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، یعنی اس الزام کو دھو کر اللہ نے تم پر دنیا اور آخرت پر رحمت نازل فرمائی۔ یعنی بعض الزام سارے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلا تحقیق بات کو آگے پھیلانے کی سزا کیا ہوگی؟ عذاب عظیم۔ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواههم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ اور جب تم لے رہے تھے اس کو اپنی زبانوں سے، تم کہہ رہے تھے کہ اپنے منہوں سے، جو نہ تھا تمہارے لیے اس کا کوئی علم، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو آسان، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ یعنی جب تم اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے، جب تم سن کر تردید نہیں کر رہے تھے بلکہ اس بات کو قبول کر رہے تھے، تم اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جن کا تمہیں بھی علم نہ تھا، گو تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑی بات ہے۔ یعنی اب مشکلات میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کریں اور بغیر تحقیق کے بات کو آگے نہیں پھیلائیں، بات کو دلیل کی بنیاد پر قبول کرنا چاہیے اور سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، یعنی حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ تمہیں آسان معاملہ لگ رہا ہے، تم نے اہمیت نہ دی بلکہ ایک دوسرے کو سناتے ہی چلے گئے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اور کیوں نہ جب سنا تھا تم نے اس کو اور کہا تم نے نہیں ہے ہمارے لیے ہم بولیں اس کو، پاک ہے وہ، یہ بہتان ہے عظیم، بہت بڑا۔ یعنی تم نے سنتے ہی ایسا کیوں نہ کہا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، یہ یقیناً بہت بڑا بہتان ہے۔ سبحان ذالک، یعنی اللہ اتنا پاک ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے لیے ایسی عورت نہیں چن سکتا جس میں کوئی ایسی خرابی ہو۔ ان آیات کے بعد حضرت حسان اور مستنف اور حمنہ بن حجج پر حد قذف لگا دی گئی تھی۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس بہتان پر وہ ایک گواہ نہ پیش کر سکے جبکہ اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود تم نے بہتان تراشوں کو جھوٹا کیوں نہ کہا۔ اور عبداللہ بن ابی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہی کافی ہے، اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا کہ تمہارا یہ رویہ کہ تم بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، عذاب عظیم کا باعث بنتے ہیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ کہ تم لوٹو اس کے لیے، اس جیسی کے لیے کبھی بھی اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے تم کو اور تم نہیں جانتے۔ اور جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے میں آرزومند رہتے ہیں، یعنی ان الذین سے مراد ہر طرح کے لوگ کسی چیز کے پھیلانے کے آرزومند ہوتے ہیں۔ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یعنی جھوٹی خبر کی اشاعت کرنا، کسی چیز کی نشر و اشاعت، یعنی کسی کے خلاف بے بنیاد افواہیں پھیلانا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگایا گیا اور اسے معاشرے میں پھیلا دیا گیا۔ الفاحشۃ سے مراد بے حیائی و بدکاری ہے، یعنی ہر وہ کام جو انسان کی نفسانی خواہشات کو بڑھائے۔ فاحشات کی صورتیں کیا ہیں؟ یعنی کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگا دینا اور پھر اسے بغیر تحقیق آگے بھی پھیلا دینا، میاں بیوی کے راز دوسروں کے سامنے بیان کر دینا اور دوسری عورتوں کے بارے میں بھی اپنے شوہر سے ذکر کرنا۔ زنا کی صورتیں کیا ہیں کہ حیوانات سے خواہشات پوری کرنا، اور عورت کا عورت سے تعلق رکھنا، اور مرد کا مرد سے تعلق رکھنا۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی اللہ جانتا ہے کہ عذاب کیا ہے اور اس کے حکم میں اتنی سختی کیوں ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو بے شک اللہ شفقت والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان یعنی شیطان کے قدموں کی، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو بے شک حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا اور برائی کا۔ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، اور اس کی رحمت نہ پاک ہو سکتا تھا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اللہ کا فضل اور کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں پر تمہاری جلد گرفت نہیں کرتا۔ اب ایمان والوں کو اس آیت میں کس چیز سے روکا کیا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس سے منع کرنے کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟ کیونکہ شیطان انسان کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے تاکہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ اب شیطان کے حربے کون کون سے ہیں، کس کے ذریعے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ یعنی شیطان انسان کو شرک جیسے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر انسان شرک سے بچ بھی نکلے تو شیطان اسے خواہش نفس کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اور برے خیالات کے ذریعے انسان پر وار کرتا ہے اور بے حیائی کے حکم کو دل میں اسے جگہ دیتا ہے۔ اور شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور نہ قسمیں کھائیں صاحب فضل تم میں سے اور وسعت والے، اور نہ وہ دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں، اور چاہیے کہ معاف کر دے اور چاہیے کہ درگزر کریں۔ کیا نہیں تم پسند کرتے معاف کر دے اللہ تم کو، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم، بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دام عورتوں پر اور جو بے خبر ہیں اور جو مومنین ہیں، لعنت کیے گئے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو پاک دامن عورت پر اور جو بے خبر یعنی جو بھولی بھالی ہوتی ہیں، جو مومن ہیں اور ان پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ان کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی وہ رحمت سے بھی محروم ہوں گے اگر وہ کافر ہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وأیدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اور جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ اور یہاں پہ کن لوگوں کی سزا بتائی گئی ہے؟ وہ لوگ جو مومن عورتوں پر تہمت لگانے والے ہیں، وہ قیامت والے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور اس دن پورا دے گا اللہ ان کو ان کی جزا برحق، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ وہی حق ہے اور واضح کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم،
خبیث عورتیں اور خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، یہی لوگ پاک ہیں، اس سے جو وہ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے عزت والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، یعنی زانی مرد اور عورت کا ذکر ہے ان سے مراد، ناپاک باتیں اور ناپاک لوگوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین، یعنی ان سے مراد پاک دامن مرد اور عورت ہیں، کلمہ طیبہ اور پاکیزہ باتیں ہیں۔ پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاکیزہ لوگ بے حیائی کی باتیں نہیں کرتے۔ پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں، پاک دامن مرد اور عورت کے لیے ناپاک مرد اور عورت نہیں ہوتے، اور ناپاک عورتوں اور مرد کے لیے پاک مرد عورتیں نہیں ہوتی۔ لہم مغفرت و رزق کریم سے مراد ہے کہ جنت کی روزی جو اہل ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔